حوثیوں کی طرف سے مذاکرات یا پھر شکست کا اعتراف۔ 21 ستمبر 2014 کا دن یمنی عوام کے لیے سیاہ ترین دن ثابت ہوا۔ حوثی باغیوں نے معزول صدر علی عبداللہ صالح کی وفادار فورسز کے ساتھ مل کر یمنی شہروں کو روندنا شروع کیا اور پل بھر میں یمنی دارالحکومت صنعا کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یمنی صدر عبدالرب منصور ہادی نے دارالحکومت کو عدن شہر منتقل کیا اور یمنی حکومت آئے روز زوال کی طرف جا رہی تھی کہ آصفۃ الحزم کے نام سے عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں یمن کی آئینی حکومت کے حق میں آپریشن شروع کیا، جس کے بعد ایران نواز حوثی دہشت گردوں کے بڑھتے قدم اکھڑنا شروع ہوئے اور ان کی منظم صفوں میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہوئی۔ تدریجاً حوثیوں کی صفوں پر شکست کے بادل منڈلانے لگے اور حوثی دہشت گرد مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے ترسنے لگے۔ اب جب ایران اپنی خراب معیشت کی وجہ سے بری طرح سے اقتصادی بحران کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ حوثیوں کی حسب سابق مدد نہیں کر پا رہا اور حوثیوں کی شارک سمجھے جانے والی بندرگاہ حدیدہ بھی سرکاری فوج کے ہاتھوں میں جانے والی ہے، تو حوثیوں کے سپریم کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں یک طرفہ طور پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے نہ استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کمیٹی کے سربراہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حوثی ملیشیا کے زیر قبضہ تصویراتی شہر حدیدہ اور اس کی اہم ترین بندرگاہ سرکاری فوج کے محاصرے میں ہے۔ اس کے ساتھ حوثیوں کا گڑھ سمجھے جانے والا سادہ صوبہ بھی سخت دباؤ کا شکار ہے اور اس کا 50% سے زائد کا علاقہ یمن کی سرکاری فوج کی تحویل میں جا چکا ہے۔ اتوار 11 نومبر کو ریاض میں یمنی سفارت خانے میں منحرف حوثی وزیر برائے اطلاعات عبدالسلام جابر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حوثی ملیشیا کی صفیں کمزور ہو چکی ہیں، جن کی تفصیلات آئندہ دنوں میں سامنے آئیں گی۔ اقوام متحدہ کا ایلچی بھی یمن کی آئینی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان میں مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جس کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت حاصل ہے۔ امکان ہے کہ آئندہ ہفتوں کو سویڈن میں فریقین مذاکرات کے لیے یکجا ہوں گے، جس کے بارے میں یمن کی حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ حوثیوں کی کوئی پیشگی شرط قبول نہیں کرے گی۔ مبصرین کے مطابق حوثی ملیشیا کا مذاکرات پر آمادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ حسب سابق مضبوط نہیں رہے اور مذاکرات کی میز پر حاضر ہونا ان کی مجبوری بن چکی ہے، جس کا کوئی متبادل ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے یک طرفہ طور پر سیز فائر کا اعلان کیا اور اب مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ یہی مذاکرات 21 ستمبر 2014 سے پہلے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت طاقت کا گھمنڈ تھا جو اب سرکاری فوج اور اس کے عرب اتحاد کی طرف سے خاک میں مل چکا ہے۔